ڈائریکٹر انٹرنیشنل افیئرز حسیب ارسلان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسیب، یہ جو ملاقات ہوئی ہے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، چونکہ پاکستان کے لیے سفارتی لحاظ پہ بھی اور عسکری قیادت کے اعتبار سے بھی ایک بڑی بات ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مدعو کیا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو اور ان کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا۔ کیا منٹس ہیں اس ملاقات کے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو صرف یہ ملاقات ہو جانا ایک سیلف جو ہے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، سفارتی سطح پہ بھی اور عسکری سطح پہ بھی۔ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، ان کو نہ صرف انہوں نے امریکہ کے دورے پہ بلایا، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مختلف ممالک کے جو آرمی چیفز ہیں وہ روٹین میں سرکاری دوروں کے اوپر جاتے رہتے ہیں، اور خاص طور پہ امریکہ جو ہے کیونکہ کولیٹرل پارٹنر ہے بہت سارے ممالک کا، تو یہ ایک معمول کی بات ہے۔ لیکن وہ وہاں جا کے وہ اپنے جو ہم منصب ہوتے ہیں ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ان کا خاص طور پر ٹرمپ کا ان کو ٹائم دینا اس اتنے کروشل ٹائم کے دوران، جب G7 چل رہی تھی اور وہ G7 چھوڑ کے جو ہے واپس امریکہ پہنچے ہیں، اس دوران اس سے اگلے دن ان کو ٹائم دینا، جس وقت ایران کی اور اسرائیل کی کشیدگی چل رہی ہے، اور ان کا سارا فوکس جو ہے وہ اس وقت اس سچویشن پہ ہے۔ امریکہ جتنی اپنی ملٹری ہے اس کو وہ اس وقت موو کرنے میں لگا ہوا ہے مڈل ایسٹ کی طرف۔ ایران کے ساتھ ان کا جو تنازع ہے وہ سختی اختیار کرتا جا رہا ہے، ایک طرف امریکہ کی جانب سے سخت بیانات آ رہے ہیں، ایک طرف ایران کی طرف سے اس کی جوابی جو ہے، اب سے کچھ دیر پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایرانی جو حکومت ہے ان کی جانب سے بڑا سخت امریکہ کے لیے بھی بیان دیا گیا۔ تو اس سمے میں جب وہ اپنا خود حالت ایک جنگ میں ہوں، اس ٹائم کے دوران ان سے ملاقات کرنا، اور اس کے بعد انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اس ملاقات کا ذکر بھی خود ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا، اور اس میں ان کو ایکسپلین کیا کہ جو ساری سچویشن چل رہی ہے اس میں بڑی کروشل میٹنگ تھی۔ اس کے بعد انہوں نے خاص طور پہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ کا ذکر کرتے ہوئے صحافیوں کو بتایا کہ یہ ویری ٹو اسمارٹ اینڈ کلیور پیپل، یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ان کی اس وقت وہ جو ایک دور اندیشی ہے وہ نہ ہوتی تو دو بڑے ایٹمی جو طاقتیں ہیں ان میں جنگ ہو جاتی جس کا نقصان پوری دنیا کو اٹھانا پڑتا۔ تو میں نے اس سے پہلے انہوں نے نریندر مودی کا ذکر بھی کیا صحافیوں کے سامنے کہ میں نے ان سے بھی ملاقات کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے ادھر بھی ملاقات کی، اور میں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ دو سینسیبل لوگ تھے، دو کلیور لوگ تھے، دو اسمارٹ لوگ تھے، جنہوں نے اس بات کو سوچا، اور بجائے اس کے کہ جنگ کرنے کے انڈیا نے بھی ہمارے ساتھ ٹریڈ ڈیل کی اور پاکستان جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ٹریڈ ڈیل پہ کام کر رہا ہے۔ سو یہ خالی ایک ملاقات ہو جانا اٹ سیلف جو ہے وہ ایک اچیومنٹ کی بات ہے۔ اس کے بعد اتنی تفصیلی ملاقات ہونا، ان کے اعزاز میں ظہرانہ دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اچھے دنوں کا آغاز ہے۔ آپ اس کو جتنا مرضی کرٹک ہو کے دیکھیں، آپ جو ہے آپ کا سروائیول جو ہے بڑی طاقتوں کے ساتھ رہ کر ہی ہے، اور آپ اگر پاک انڈیا وار کی اگر بات کریں تو اس میں امریکہ کا ایک بڑا کروشل رول ہے۔ گو کہ پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا بھارت کو، لیکن جب وہ جواب دیا اس کے بعد جو امپیکٹ آیا وہ ایک معنی خیز امپیکٹ تھا۔ دیکھیں، جب تک پاکستان نے جواب نہیں دیا تھا شاید امریکہ نے بھی اس معاملے کو اتنا سیریس نہیں لیا، لیکن جس وقت پاکستان نے وہ جواب دیا اور انہوں نے دیکھا کہ کس انٹینسٹی سے پاکستان جواب دے سکتا ہے، کس طاقت سے پاکستان جواب دے سکتا ہے، امریکہ فوراً جو ہے میڈیشن کے لیے درمیان میں آیا، اور انہوں نے میڈیشن کی اور جنگ کو فوری طور پر رکوایا، سیز فائر کروایا، اس کو بلکہ فالو اپ لیا۔ 2 ہفتے کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے 10 دفعہ پاکستان کا، پاکستانی عسکری قیادت کا، پاکستانی عوام کا، پاکستانی حکومت کا ذکر کیا، جو کہ کسی بھی امریکی صدر کی طرف سے اتنے کم عرصے میں سب سے زیادہ ذکر کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو یقینی طور پہ پاکستان نے اپنی ایک امپورٹنس بنائی، اور وہ امپورٹنس بلا شبہ عسکری قیادت کی جو ایک لیڈرشپ تھی، جو انہوں نے جس ذہانت سے اس جنگ کے دنوں میں جو ہے پلاننگ کی، مقابلہ کیا، اور پھر بھرپور جواب دیا۔ دیکھیں، کبھی کبھی آپ کو اپنی جگہ بنانے کے لیے ایک اپنی اہمیت کا اندازہ دلانا پڑتا ہے، اپنی پاور دکھانی پڑتی ہے، اپنی اسٹرینتھ دکھانی پڑتی ہے، اپنی سینسیبلٹی جو ہے اس کو دکھانا پڑتا ہے، اور پاکستان نے بالکل اسی طرح کیا۔ جب انڈیا جو ہے اشتعال انگیزی کر رہا تھا، پہلے پاکستان نے اس کو تحمل سے اس کو دیکھا، اس کو اندازہ لگایا، اس کی انٹینسٹی کو دیکھا، لیکن جب پھر انہوں نے آخر میں ہمارے گھر میں آ کے جو ہے حملہ کرنے کی کوشش کی، چکرالہ ایئر بیس پہ، نور خان ایئر بیس پہ جب اٹیک ہوا، تو پاکستان نے ود ان آورز ریٹیلیٹ کیا، اور ایسا ریٹیلیٹ کیا کہ پوری دنیا جو ہے پاکستان کو اور پاکستانی افواج کو داد دینے پر مجبور ہوگی۔ تو جب ایک طرف پوری دنیا آپ کی تعریف کر رہی ہے، وہیں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ کو نہ صرف مدعو کرنا بلکہ آپ کے اتنے کروشل ٹائم کے اندر ایسے دور میں، تو جب حالت جنگ میں ہوتا ہے کوئی ملک، اور امریکہ جیسا ملک، پلانڈ میٹنگ جو ہے وہ کینسل کر دی جاتی ہیں، تو اس دوران ان کو وہاں پر بلانا اور اتنی عزت دینا
پھر پاکستانی جو عوام ہے امریکہ میں ان کی طرف سے ان کی اتنی عزت افزائی کرنا، جو 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 گھریلو خواتین ہیں انہوں نے نکل کے وہاں پر آ کے جو ہے ان کے اوپر پھول نچھاور کیے، مختلف گلیوں میں آپ کو سڑکوں پہ ان کے بینرز، پوسٹرز اور جو بل بورڈز ہیں ان پہ ان کی تصاویر نظر آئیں، تو یہ یقیناً انہوں نے لوگوں کے دلوں میں اپنی جو جگہ بنائی ہے، ایک طرف پاکستانی عوام کے دلوں میں جو ان کا رول رہا اس سارے سچویشن میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو انٹرنیشنل لیڈرشپ ہے، جو بڑی طاقتیں ہیں، ان کی نظر میں ایک عزت بنائی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس میز پر بیٹھے جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی تھے، اور انہوں نے ان کو خود مدعو کیا، ان کے اعزاز میں زورانہ دیا، ان کے ساتھ ملاقات کی اور تفصیلی ملاقات کی۔ تو یہ اس کے منٹس ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا کے لیے بھی ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ یقیناً ان کو کسی بھی طرح یہ بات جو ہے وہ اچھی تو نہیں لگے گی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک بڑے بولڈ آدمی ہیں، ان کو جو کرنا ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے اس وار کا جو امیڈیٹ افیکٹ تھا وہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ مڈل ایسٹ کے دورے پہ آئے تو انہوں نے قطر میں بیٹھ کے جو ایپل کے اونر ہیں، سی او ہیں، ان کو انہوں نے بڑا سخت الفاظ میں یہ کہا کہ آپ یہ فیکٹریز جو ہیں وہ انڈیا میں نہ لگائیں، وہ آپ امریکہ میں لگائیں۔ تو یہ اٹ سیلف ایک انڈیا کے اگینسٹ بات جاتی ہے، ٹرمپ نے وہ بھی کہا۔ سو اس لیے ٹرمپ جو ہے ان کو وہ ڈپلومیسی تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ بڑے بولڈ آدمی ہیں۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ بلانا پاکستان کی عزت افزائی ہے، پاکستان کی افواج کی عزت افزائی ہے، پاکستان کے ایک ایک سپاہی کی جو ہے عزت افزائی ہے جس نے اس جنگ میں حصہ لیا اور ثابت کیا کہ پاک افواج جو ہے وہ دنیا میں اعلیٰ ترین افواج میں سے ایک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو آپ کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ آپ کو بلانا چاہتی ہیں اپنے پاس، آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہیں، آپ کے ساتھ محض گفتگو ہونا چاہتی ہیں، اور آپ سے جو ہے نیگوشیٹ کرنا چاہتی ہیں، آپ سے بات چیت کرنا چاہتی ہیں، آپ سے ایک پازیٹیو ریلیشن جو ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہتی ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کے ساتھ جو ہے جنگ کی بجائے ٹریڈ کرنا چاہتی ہیں۔ کچھ ان کو پتہ ہے کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ کسی بھی ملک کا مقابلہ معاشی طور پہ بھی اور عسکری لیول پہ بھی جو آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اس کا منہ بولتا ثبوت جو ہے پاکستان انڈیا وار جو ہے اس میں کر کے پاکستان نے ایک ایگزامپل سیٹ کیا، اور یہی وجہ تھی کہ ٹرمپ نے ان کو نہ صرف مدعو کیا بلکہ اتنی عزت افزائی بھی کی۔ کیونکہ دیکھیں امریکہ ایک طرف جو ہے انہوں نے میڈیشن کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ بیلنس بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ اب ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان 5th جنریشن پلینز جو ہے، جو F-35 جو دنیا کا بیسٹ فائٹر ہے، ایک طرف وہ امریکہ کے پاس ہے جو بھی اسرائیل وار میں بھی یوز ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگلے کچھ مہینوں میں پاکستان کے پاس J-35 جو ہے، جو اس کا بالکل مد مقابل ہے، وہ آنے جا رہا ہے۔ سو پاکستان نہ صرف ذہانت کے طور پہ اور اکنامکلی سینسبلی دنیا کے مسائل سے ڈیل کرے، لیکن اپنے دفاع کے لیے اور اپنے خطے میں امن کے لیے بھی جو ہے اپنی کوششوں کو جاری رکھے ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی عسکری جو صلاحیتیں ہیں ان کو بھی آئے دن جو ہے اس کو مضبوط سے مضبوط کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہماری مینٹالٹی ہے، جو ہماری افواج کی، جو ہماری ایئر فورس کی، جو ہماری نیوی کی، جو ہماری آرمی کی، وہ سیلف ایک اس کا منہ بہت ثبوت ہے، ورلڈ کلاس ٹریننگ ان کو دی جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاک افواج کو ہر جگہ پہ ریکگنائز کیا جاتا ہے، چاہے وہ رائل سینڈہرسٹ اکیڈمی ہو برطانیہ کی، چاہے وہ فرینچ اکیڈمیز ہوں، چاہے وہ ٹرکش اکیڈمیز ہوں، یا چاہے وہ امریکن ٹریننگ اکیڈمیز ہوں، وہاں پہ پاکستانی جو کیڈٹس ہیں ان کو مدعو کیا جاتا ہے ہر سال ریگولرلی، اور پاکستان کا ایک اچھا بانڈ ہے، اور انہی اکیڈمیز سے کیڈٹس کو پاکستان میں PMA کاکول بھیجا جاتا ہے۔ اس کا شاید بہت لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، لیکن برطانیہ سے، ترکی سے، امریکہ سے ریگولرلی ہر سال کچھ کیڈٹس جو ہیں وہ جاتے ہیں، اور PMA پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ان کو ٹرین کیا جاتا ہے، جو اٹ سیلف اس چیز کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی جو افواج ہیں ان کو ورلڈ کلاس ٹریننگ دی جاتی ہے، ورلڈ کلاس اکوپمنٹ کے اوپر ان کو ٹرین کیا جاتا ہے، اور ایک صلاحیت جو ہے ان کی اس میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ سو جو جنرل عاصم منیر، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو ملاقات ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کی افواج کے لیے، پاکستان کی جو سول قیادت ہے اس کے لیے، سب کے لیے جو ہے یہ ایک بڑا دن ہے، ایک بڑی ملاقات تھی اور ایک اعزاز کی بات ہے۔ حسیب، امریکی صدر کی جانب سے یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ میرے لیے یہ اعزاز کی بات تھی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ان سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پاکستانی کے لیے، پاکستانی فوج کے سربراہ کے لیے اس طرح کے کمنٹس ایک جو سپر پاور ہے اس کے صدر کی جانب سے دینا، یہ ایک نہایت ہی جو فخریہ بات ہے پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے؟ آج ہم جس دور میں رہتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ کو پلیٹ پہ رکھ کے دی جاتی، آپ کو یہ اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے، اور جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس جنگ کے دوران جو ان کی
ثابت قدمی تھی, جو ان کی دلیری تھی اور جو ان کی دور اندیشی تھی, اس سے انہوں نے یہ چیز ارن کی ہے. سو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی پاکستانی عوام پہ, پاکستانی فوج پہ یا فیلڈ مارشل عاصم منیر پہ کوئی احسان کیا ہے. یہ انہوں نے ان کی خدمات کا اعتراف کیا ہے جو کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں, انہوں نے ارن کیا ہے یہ اعتراف. لیکن دوسری جانب پازیٹیو چیز یہ ہے کہ انہوں نے بالکل اس چیز کو ریکگنائز کیا, اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ صرف پاک افواج کے لیے نہیں یا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے نہیں بلکہ پوری پاکستانی قوم کے لیے جو ہے فخر کی بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ایک سب سے بڑی ایک طاقت جو دنیا کی ہے, اس کے سربراہ, آپ کے جو اسلام کے سپہ سالار ہیں, جو اسلام کے اس جھنڈے کے علم بردار ہیں, ان کو وائٹ ہاؤس میں بلانا اور ان کو بلا کر زورانہ نہ صرف دینا بلکہ اس کے بعد ان الفاظ کا استعمال کرنا کہ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری اقوام اسلام کے لیے, پوری مسلم امہ کے لیے جو ہے ایک فخر کی بات ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, آج سے پہلے کس امریکی پریزیڈنٹ نے جو ہے کسی بھی ملک کے, پاکستان کو چھوڑ دیں آپ, کسی بھی اسلامی ملک کے آرمی چیف کو یا کسی بھی ملٹری جو لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں آج تک ایسے الفاظ جو ہے استعمال کیے گئے ہوں. تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, یہی بڑا ریئر ہوتا ہے کہ ان کی ملاقات جو ان سے ہو, کیونکہ یوزلی یہ آپ کے جو ہم منصب ہوتے ہیں, جو آرمی چیفز ہوتے ہیں, بہت سے بہت ان کا پینٹاگون کا دورہ کروا دیا جاتا ہے اور وہاں پہ ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو یہ صرف جو ہے نا ایک بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے ان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈائریکٹلی مدعو کیا, ان سے ملاقات کی, اور ملاقات کے بعد ان الفاظ کا استعمال کیا, اور انہوں نے پھر اس کے بعد وہاں پہ بات ختم نہیں ہوگی, انہوں نے پریس بریفنگ کے اندر ایک صحافی کے سوال کے اوپر بڑی تفصیلاً ان کو بریک ڈاؤن دیا کہ میں انڈیا اور اس کی لیڈرشپ سے بھی ملا ہوں اور میرے لیے فخر کی بات ہے. وہاں پہ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اٹس این آنر فار می ٹو ہیو میٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر. سو جیسا کہ آپ نے کہا, ویری ویل سیڈ, کہ یہ صرف اور صرف ہماری افواج کے لیے نہیں, ہماری لیڈرشپ کے لیے نہیں, بلکہ ہر شہری کے لیے جو ہے یہ فخر کی بات. حسیب, کیا اسرائیل کے اندر اتنی تباہی ہو چکی ہے کہ اسرائیل اب منتیں تردے کر رہا ہے کہ جو معاہدہ ہے وہ ہو جائے, کسی طرح سے مذاکرات ہو چکے ہیں؟ کیا صورتحال ہے اسرائیل کی؟ دیکھیں, اسرائیل نے یہ کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایران جیسا ملک جو ہے وہ ان کے اندر پینیٹریٹ کرے گا, یا آئرن ڈوم کو جو ہے وہ اندر پہنچ کے ان کا ایک چھوٹے سے چھوٹا ڈرون بھی آئرن ڈوم کے اندر پہنچ سکے گا. لیکن ایران جو ہے اس نے ثابت قدمی دکھائی. آپ کو اندازہ تو ہے کہ جب ایران سے کوئی بھی ایک میزائل فائر کیا جاتا ہے تو پہلے اس کو عربین سی میں جو وار شپس ہیں ادھر سے اس کو ڈیٹونیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے بعد جب وہ عراق کی ایئر اسپیس میں آتا ہے تو عراق کے اندر بیسز ہیں جہاں سے اس کو جو ہے ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر وہ سروائیو کر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آگے جارڈن آ جاتا ہے جہاں پہ امریکی ساخت کے اور اسرائیلی ساخت کے جو ایئر ڈیفنس سسٹمز لگے ہوئے ہیں وہ ان کو ڈسٹروائے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اگر وہاں سے بھی وہ بچ نکلتا ہے تو پھر آگے ریڈ سی آ جاتا ہے. ریڈ سی میں ان کو جو ہے اسی طرح ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جو ایک اگر آپ کو اس کو ایک ریئلسٹکلی سوچیں تو انسانی دماغ سوچ نہیں سکتا کہ اتنی زیادہ آبسٹیکلز پار کر کے ایک میزائل کیسے آ سکتا ہے. لیکن ایران نے یہ کر دکھایا, اور چاہے وہ ایک بڑا ٹارگٹ ٹیل اویو میں یا ایکوائر کرنے سے قاصر رہے ہوں گے, لیکن ان کا ایک میزائل جو ہے اس کا اسرائیلی شہر کے اندر آ جانا اور وہاں پر گرنا اور پھٹ جانا, یہ اٹ سیلف ایران کی ایک اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ یہ جو ایک متھ انہوں نے بنائی ہوئی آئرن ڈوم کی کہ یہ انٹچیبلز ہیں اور یہاں پہ پرندہ بھی جو ہے پر نہیں مار سکتا, اٹس نان سینس. اینڈ ایران جیسے ایک ملک جو ایک جوہری طور پہ اتنا کوئی مضبوط ملک نہیں ہے, ان کا ڈیفنس سسٹم, ان کا اٹیک